دنیا والے جب دیتے ہیں تو منصب چلا جاتا ہے، کرسی چلی جاتی ہے۔ جب مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، اے غلاموں سن لو، مصطفیٰ جب عطا کرتے ہیں تو چھینا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کی بارگاہ سے بڑھتا ہے، ان کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں۔ غلاموں تم بھی محبت میں بیٹھو گے اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں یہاں بیٹھیں گے۔ آپ کو بھی اگر سرکار مدینہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا اور آپ کو بخشش کا پروانہ مل گیا، یقیناً جان لیں کہ آپ کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا، وہ یعنی آپ بخشے چلے جائیں گے۔ یعنی مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو ملتا ہے وہ کبھی چھینا نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ برقرار رہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے غوث اعظم کا یعنی مقام ملا ہے۔ سرکار غوث پاک کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے یہ وقار ملا ہے، کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا، بلکہ ان کی بارگاہ سے بڑھتا ہے، بلکہ ان کی بارگاہ سے لوگ فیض پاتے ہیں، بلکہ ان کی بارگاہ سے لوگوں کے دامن کو بھرا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کسی کو سمجھنے کے لیے ان کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، کسی کو سمجھنے کے لیے ان کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کسی کو سمجھنے کے لیے یعنی ان کے والدین کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم ان کے والدین کو دیکھیں گے، جب ان کے خاندان کو دیکھیں گے، جب ہم ان کے حسب و نسب کو دیکھیں گے، تب جا کے کسی کی شخصیت کا انکشاف ہو پاتا ہے۔ اب ذرا سنیے غوث اعظم ہے کون، غوث اعظم کا سلسلہ کیا ہے، آپ کا نسب نامہ کیا ہے۔ جب میں نے غوث اعظم کی تاریخ پڑھنا شروع کیا، جب میں نے غوث اعظم کے یعنی غوث اعظم کے نسب نامہ کو دیکھا ہے، باپ کی طرف سے غوث اعظم کے نسب نامہ کو دیکھے تو امام حسن سے جا کر کے ملتا ہے، والدہ محترمہ کی طرف سے غوث اعظم کے نسب کو دیکھیں تو امام حسین سے جا کر کے ملتا ہے۔ ارے امام یعنی غوث اعظم حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، غوث اعظم کا جواب نہیں ہے۔ ارے خود ان کے والد کا جواب نہیں ہے، ان کے تقوی کا جواب نہیں ہے، ان کے والدہ کے تقوی کا جواب نہیں ہے۔ اللہ زین آمنو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بشارت رکھی ہے، لہم البشریٰ فی حیات الدنیا والآخرہ، یعنی جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ نواسے شہنشاہ بغداد کو جب میں نے دیکھا ہے، آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں، جب آپ کے والد بزرگوار کی یعنی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو پتہ کیا چلا ہے کہ ایک زیب کی معافی تلافی کے لیے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، غوث اعظم کے باپ نے 1 سال نہیں 12 سال تک چوکیداری فرمائی تھی۔ ارے ذرا غور سے سنیے گا، آج کل دوسروں کے فصلوں کو ہم کاٹ لیتے ہیں، کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہم جو دوسروں کی فصل کو کاٹتے ہیں ہمارے لیے اجازت شریعت نے کیا فرمایا ہے؟ شریعت مطہرہ کا قانون ہے جو بلا اجازت دوسرے کے سامان کو اٹھائے گا ہرگز وہ شے ان کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ بلا اجازت دوسرے کا کھانے والا ناجائز کھائے گا، بلا اجازت دوسرے کا سامان لینے والا ناجائز لے گا، بلا اجازت دوسرے کے سامان کو اپنے قبضے میں کرنے والا ناجائز کرے گا۔ یعنی ہم نے کبھی بھی اجازت نہیں سمجھا، دوسرے کے درخت پہ آم لگا ہوا ہے، بلا اجازت آم توڑ لیا جاتا ہے، دوسرے کے درخت پہ لیچی ہے، بلا اجازت لیچی توڑ لیا جاتا ہے، دوسرے کے درخت پہ یعنی امرود لگا ہوا ہے، بلا اجازت توڑ لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا وفادار نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی وفادار نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا خدمت نہیں کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یعنی بیٹا تب وفادار ہوتا ہے جب اس کو حلال غذا دی جاتی ہے، بیٹی تب وفادار ہوتی ہے جب اس کو حلال غذا دی جاتی ہے، جب پیٹ میں حلال غذا پہنچے، جب پیٹ میں حلال دانہ پہنچے، بیٹا بھی وفادار ہوتا ہے، بیٹی بھی وفادار ہوا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہے یعنی آقا کریم کے شہزادے، آقا کریم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں یعنی کسی نے صدقہ کا زکات کا کھجور لا کر کے دیا ہے۔ امام حسن چھوٹے تھے، آپ بچے تھے، بچے کا کام ہوتا ہے سامنے میں اگر کھجور لا کے رکھا جائے بچہ یعنی اس کو اٹھا کے کھانے لگتا ہے۔ امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈالا تھا، مصطفیٰ کریم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر کے نکال لی تھی، کہا بیٹا یہ کھجور ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو فقراء مساکین کے لیے ہے۔ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہم کو پیغام دیا تھا کہ کبھی بھی بلا اجازت سامان دوسرے کے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار غوث اعظم کے باپ نے یعنی سیب کھایا تھا، اس کی معافی کے لیے 12 سال تک نوکری فرمائی تھی، لیکن یہ اس کا تقویٰ تھا، خلاف شرع کام نہیں تھا۔ فقہی مسئلہ سنیے، آپ نے تو یعنی روایت سن لی لیکن فقہی مسئلہ سنیے، کوئی بھی شے اگر یعنی دریا میں بہتا ہو، اگر اس شے کو نکال لیا جائے تو نکال لینے والا اس کا مالک ہوتا ہے عضو
شرع یعنی جس کے درخت سے پھل بہتا ہو دریا میں وہ اس کا مالک نہیں اس وقت، بلکہ دریا سے جو سامان نکالے گا، اس لیے کہ شے وہاں معدوم ہو جاتی، شے وہاں ختم ہو جاتی، نکالنے والے نے اس کو نکال کر کے کام میں لایا ہے، تو دریا میں کوئی سامان بہے گا، اس کا نکالنے والا اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب ضرور شرع کے لیے وہ چیز جائز ہے، یعنی دریا سے نکال لینے کے بعد یعنی کنواں کھدوا دیا گیا، اب کنویں سے جو پانی بھرتا ہے تو اس پانی کا بھرنے والا اس پانی کا مالک ہوتا ہے، بلکہ کنویں کا مالک کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ڈول سے جو پانی نکالا جاتا ہے نکالنے والا اس کا مالک ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار نے ایک سیب کھایا ہے جو کہ عذر شرع جائز ہے، لیکن آپ جب سوتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے، تقویٰ کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہے نفس کو مارنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لینا، بہت ساری چیزیں جو جائز ہوتی ہے نفس کو مارنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لینا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نہی النفس عن الہوا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین یعنی دنیا میں محل بنانا نہیں چاہتے ہیں، اس کی نظر تو جنت کے محلوں پہ ہے، اس لیے اپنے نفس کو مارنے کا کام کرتے ہیں، نفس کو روکنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے رب نے وعدہ فرمایا ہے نہی النفس عن الہوا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جس نے نفس کو خواہشات سے روک لیا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو نفس سے اپنے نفس کی خواہشات کو روک کے جنت اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ شہنشاہ بغداد کے والد بزرگوار جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو غوث اعظم کے والد کا معاملہ ہے۔ آپ چلیے بریلی چلیے، ارے تقویٰ دیکھنا ہے تو بریلی چلو، اگر حیات دیکھنی ہے تو بریلی چلو، نبی کا عشق دیکھنا ہے تو بریلی چلو، غوث اعظم کی بہار ہے اور یعنی دیکھنا ہے تو بریلی چلو، چلو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جہاں جانے پر، چلو رضا کے آستانے پر جہاں سے مدینے سے بھی ہوا آتی ہے اور بغداد سے بھی ہوا آتی ہے، رضا کا وہ آستانہ ہے جہاں سے مدینے کا فیضان بڑھتا ہے، بغداد کا فیضان بڑھتا ہے، سلطان الہند معین الدین چشتی کا فیضان رضا کے آستانے سے بڑھتا ہے، وہ رضا کا آستانہ ہے۔ بریلی چلیے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بریلی چلیے، فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بریلی چلیے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپریٹر صاحب میری بات سن رہے ہیں ان کو ذرا کم کر دیجئے تاکہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئے، میرا کام چلانا نہیں، میں اپنا پیغام لوگوں کو پہنچاتا رہتا ہوں۔ 2 بجے بیٹھاؤ تو بھی ویسی ہی تقریر کروں گا، 11 بجے بیٹھاؤ تو بھی ویسی تقریر کروں گا، تھوڑا اور ایک دے زیادہ پلین نہ کرے، مجھ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، میں اپنی گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں چلیے بریلی چلیے، فتویٰ دیکھنا چاہتے ہیں چلیے بریلی چلیے۔ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی مصطفیٰ رضا خان جو اپنے وقت کے غوث گزرے ہیں، یعنی غوث کی علامت یہ ہوتی ہے غوث اگر سنسان دیہات میں قدم رکھ دے مخلوق خدا ان کو گھیر لیا کرتی ہے، غوث اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی سے دیہات پہ چلے جائیں وہاں اللہ کے مخلوق بھیڑ لگا دیا کرتی ہے، یعنی غوث کا مطلب ہوتا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتا ہے؟ سرکاری یعنی مفتی اعظم ہند اور محدث کچھوچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگوں نے محبت میں آ کر کے 2 کپ چائے کی پیالی لایا، ایک کپ چائے یعنی حضور مفتی اعظم ہند کو دے دیا گیا اور 1 کپ چائے حضور محدث کچھوچوی کو دے دیا گیا۔ حضور محدث کچھوچوی یعنی چائے لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پینے لگتے ہیں، مصطفیٰ رضا خان شہزادے اعلیٰ حضرت مسجد کے باہر جا کے چائے پیتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ مسجد کے اندر چائے پیتے ہیں، دوسرے بزرگ مسجد کے باہر چائے پیتے ہیں، سوچنے لگے کہ بات کیا ہے، اگر مسجد کے اندر چائے پینا صحیح نہیں تو ایک بزرگ کیوں پی رہے ہیں، مسجد کے باہر اگر یعنی مسجد کے اندر چائے پینا صحیح ہے تو دوسرا بزرگ باہر کیوں پی رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو شہزادے رسول سے ہی پوچھتے ہیں، ارے بھائی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جب یعنی محدث کچھوچوی کی بارگاہ میں آ کر کے کہا حضور آپ مسجد کے اندر چائے پی رہے ہیں، مصطفیٰ رضا خان مسجد کے باہر چائے پی رہے ہیں، سرکار یہ بتائیے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اگر چائے پینا جائز نہیں ہے تو آپ کیوں مسجد کے اندر چائے پی رہے ہیں؟ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے چائے پینا جائز ہے تو مصطفیٰ رضا خان باہر جو پی رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے چائے پینا جائز ہے، یعنی اولاد رسول جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے چائے پیتا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ ہے، اور مصطفیٰ رضا خان جو مسجد کے باہر چائے پیتا ہے یہ ان کا اپنا تقویٰ ہے کہ باہر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، یعنی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے چائے پینا یہ فتویٰ میں تو جائز ہے، لیکن مصطفیٰ رضا خان کا وہ تقویٰ تھا کہ مسجد کے باہر جا کے چائے پیتے تھے، اس لیے غوث اعظم کے والد کے تقویٰ نے ان کو بار بار جھنجھوڑا۔ اگرچہ عذر شرع یعنی سیب کھانا جائز تھا لیکن آپ کے تقوی نے آپ کو وہاں تک پہنچایا، یعنی آپ نے 12 سال تک دربانی کی ہے، آپ نے
ایک اندھی اور ایک لونجی سے نکاح کرنا یعنی آپ نے منظور کر لیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب والد کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ 12 سال تک جا کر کے دوسرے کی غلامی کرے اور والدہ کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ اس کو شریعت مصطفیٰ پہ پابندی کرنے کی وجہ سے اپاہج بتا دیا جائے. جب باپ کا تقوی یعنی نصف النہار پہ پہنچ جاتا ہے, ماں کا تقوی آسمان کو آنکھ دکھاتا ہے, تو اسی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ امام الاولیاء تاجدار اولیاء غوث اعظم یعنی اسی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ امام الاولیاء تاجدار اولیاء غوث اعظم کہلاتا ہے. جب ماں کا تقوی اس قدر لاجواب ہو, باپ کا تقوی اس قدر لاجواب ہو, اسی گھر میں غوث پیدا ہوتے ہیں. وہ غوث جو مردوں کو زلانے کا کام کرتے ہیں, وہ غوث جو کہ کہہ دے تو بارش ان کے یعنی درسگاہ میں, ان کی جرسگاہ میں نہ ہو, یعنی اس کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ غوث اعظم کہلاتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج بچے بے وفا ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کی صحیح پرورش نہیں کی ہے. آج بچہ مجھ کو گالی دینے کا کام کرتا ہے اس لیے کہ میں نے صحیح غذا ان کو نہیں دی ہے. آج بچہ یعنی میری خدمت نہیں کرتا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. جس گھر میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میں اس مائک سے بولتا ہوں. یہ مائک سائنس کی انوینشن ہے, یعنی سائنس کا کمال ہے کہ وہ مائک کو ایجاد کیا گیا ہے. لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائنس کا کمال ہے, مائک کا ایجاد کرنا سائنس کا کمال, یعنی لائٹ کا ایجاد کرنا سائنس کا کمال, بائک کا ایجاد کرنا سائنس کا کمال, یعنی پلین کا ایجاد کرنا سائنس کا کمال, یعنی ٹرین کا ایجاد کرنا یہ سائنس کا کمال ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا سائنسداں کون ہے؟ سب سے بڑا سائنسداں نیوٹن کو کہا جاتا ہے, سب سے بڑا سائنسداں آئنسٹائن کو کہا جاتا ہے, سب سے بڑا پولیٹیشین ابراہم لنکن کو کہا جاتا ہے, سب سے بڑا فلسفہ اور یعنی منطقی کس کو کہا جاتا ہے؟ ارسطو کو کہا جاتا ہے, ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے, سقراط کو کہا جاتا ہے, بقراط کو کہا جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی تھاموس ایڈیشن کی وجہ سے بلب کا آوشکار ہوا ہے, یعنی ریڈیو کا آوشکار آئنسٹائن کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے مائک کا آوشکار کیا اگر میں اس کے اوپر 1 گھنٹہ خطاب کروں مجھ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی. جس نے لائٹ کا آوشکار کیا میں ان کے اوپر 2 گھنٹہ تقریر کروں مجھ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی. جس نے پلین کا آوشکار کیا میں اگر ان کے اوپر 4 گھنٹہ خطاب کروں نہ مجھ کو کوئی نیکی ملے گی نہ سننے والے کو کوئی نیکی ملے گی. جس نے یعنی ٹرین کا ایجاد کیا اگر ان کے اوپر تقریر کی جائے نہ مجھ کو ثواب ملے گا نہ آپ کو ثواب ملے گا. ارے ثواب کس کے گفتگو سے ملے گا, کس کے چرچے سے ملے گا؟ چل مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے 1 گھنٹہ کی بات نہیں ہے, 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے, ارے 10 منٹ بھی اس کا تذکرہ کیا جائے. مصطفیٰ کہتے ہیں ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو سائنس کا تذکرہ رات بھر کرے کوئی ثواب نہ ملے, یعنی پولیٹیشین کا تذکرہ رات بھر کرے کوئی ثواب نہ ملے, منطقی فلسفی کا تذکرہ رات بھر کرے کوئی ثواب نہیں ملے. لیکن جب غوث اعظم کا تذکرہ 10 منٹ کرے تو ان کو ثواب ملتا ہے. جب غریب نواز کا تذکرہ 10 منٹ کیا جاتا تو ثواب ملتا ہے. جب امام اہل سنت کا تذکرہ 10 منٹ کیا جاتا تو ان کو ثواب ملتا ہے. جب حجت الاسلام کا تذکرہ 10 منٹ کیا جاتا ان کو ثواب ملتا ہے. جب مفتی اعظم کا تذکرہ 10 منٹ کیا جاتا ہے ان کو ثواب ملتا ہے. جب تاج الشریعہ کا تذکرہ, فخر بہار کا تذکرہ, مرد صالح کا تذکرہ 10 منٹ کیا جاتا ہے ثواب بھی ملتا ہے. اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہے, ان کی مغفرت بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے. یعنی جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس لیے تذکرہ کر اپنے گھر میں غوث اعظم کا, تذکرہ کر اپنے گھر میں غریب نواز کا, تذکرہ کر اپنے گھر میں یعنی امام اہل سنت کا, تذکرہ کر اپنے گھر میں مفتی اعظم بھارت کا. اپنے گھر میں تذکرہ کبھی ایکٹر کا مت کر, اپنے گھر میں تذکرہ کبھی ایکٹریس کا مت کر, اپنے گھر میں تذکرہ بل گیٹس امبانی کا مت کر, اپنے گھر میں تذکرہ سقراط بقراط کا مت کر. جس گھر میں دنیا دار کا تذکرہ کیا جاتا ہے بچے کا ذہن دنیا دارانہ ہو جاتا ہے. جس گھر میں ایکٹر اور ایکٹریس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں کے بچے لوفر ہو جایا کرتے ہیں. جس گھر میں بزنس مین کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ بچے یعنی وہ بچے لالچی ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے
کہتے امام صاحب تعویذ دے دو، امام صاحب دعا کر دو، امام صاحب پھونک دو۔ میں نے اپنے بچے کو 11ویں پڑھایا ہے لیکن بچہ مجھ کو گالی دیتا ہے۔ لوگ کہتے امام صاحب مجھ کو تعویذ دے دو، میں نے گریجویٹ کرایا ہے، بچہ مجھ کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ لوگ کہتے امام صاحب مجھ کو دعا بتا دو، میں نے اپنے بچے کو نوکری دلائی ہے، مجھ کو گالی دینے کا کام کرتا ہے۔ میں کہنا تم کو چاہتا ہوں جس گھر میں یعنی نوکری کی بات کی جائے گی، جس گھر میں دولت کی بات کی جائے گی، جس گھر میں یعنی دنیاوی حکومت کی بات کی جائے گی، اس گھر کے 10 سال کا بچہ سے والدین پانی مانگے وہ پانی نہیں دے گا۔ اس گھر کے 20 سالہ جوان سے ماں باپ قدم دبانے کے لیے کہیں گے وہ قدم نہیں دبائے گا۔ دنیا دار کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے 10 سالہ بچہ ماں باپ کی باتوں کو کاٹ دیتا ہے، یعنی 20 سالہ جوان ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، 30 سالہ یعنی مرد ماں باپ کو گالی دیتا ہے، 40 سالہ شخص ماں باپ کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ لیکن جس گھر میں شہنشاہ بغداد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اے میری ماں بہن آپ بھی سنیے، جس گھر میں یعنی فاطمہ ام الخیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس گھر میں یعنی خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس گھر میں عائشہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس گھر میں فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس گھر کی بیٹی ماں باپ سے لڑتی نہیں ہے، اس گھر کی بیٹی ماں کو گالی نہیں دیتی ہے، بلکہ اس گھر کے 10 سالہ بیٹی ماں کو لا کے پانی پلاتی ہے۔ ارے اس گھر کی 10 سالہ بیٹی 20 سالہ بیٹی ماں کے قدم کو دباتی ہے، اس گھر کی یعنی 30 سالہ بیٹی ماں کے قدم کو چومتی ہے۔ جس گھر میں غوث اعظم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس گھر میں غریب نواز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس گھر میں امام اہل سنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس گھر کا 10 سالہ بچہ باپ کے قدم کو باپ کو پانی پلاتا ہے، 20 سالہ جوان باپ کے قدم کو یعنی دباتا ہے، یعنی 30 سالہ جوان باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے کہ گھر میں بزنس کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، مصطفیٰ کی حدیث پڑھی گئی تھی۔ کون سی حدیث؟ مصطفیٰ کہتے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ارے مصطفیٰ کی وہ حدیث پڑھی گئی تھی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یعنی جس کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے، جس کو اللہ نے دولت نہیں دیا ہے، اگر وہ چاہے کہ گھر بیٹھے مجھ کو اللہ یعنی حج کا ثواب عطا فرمائے، مصطفیٰ کہتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو حج مغفور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جو والدین کے چہرے کو پیشانی کو محبت سے چومتا ہے، اللہ جہنم سے بچانے کے لیے دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ جس گھر میں اولیاء الصالحین کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ بچہ باپ کی حیاتی زندگی میں بھی خدمت کرے گا، والدین کے وصال کے بعد بھی قرآن پڑھ کے باپ کو ثواب پہنچانے کا کام کرے گا۔ زندہ رہے گا تو خدمت کی جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے تو خدمت کی جائے گی۔ اس لیے گھر میں غوث اعظم کا تذکرہ کر، گھر میں غریب نواز کا تذکرہ کر، تاکہ بچہ تیرا وفادار ہو جائے۔ کون غوث اعظم؟ اللہ نے کیا منصب عطا فرمایا ہے شہنشاہ بغداد کو۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ آئے نہیں، لیکن مصطفیٰ کی آمد کی خبر پہلے دے دی گئی۔ مصطفیٰ یعنی پیدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ کی آمد کی خبر پہلے دے دی گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے غوث اعظم ابھی بغداد میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن غوث اعظم کی آمد کی خبر وہاں کے ابدال نے دے دی۔ ایک ایسا ولی آئے گا جس کو اللہ ایسا منصب عطا کرے گا۔ کیسا منصب؟ وہ بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہے گا قدمی حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ان کا فرمان ہوگا، یہ ان کا رتبہ ہوگا، یہ ان کا مرتبہ ہوگا۔ جس وقت غوث اعظم نے یہ بات کہی تھی قدمی حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ، یعنی روئے زمین کے تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی۔ یعنی سلطان الہند معین الدین چشتی نے پہاڑ کے سائے میں عبادت کرتے ہوئے اپنی گردنیں جھکا دی تھی۔ غوث اعظم نے اپنے ممبر سے فرمایا تھا آج غیاث الدین کے بیٹے نے یعنی میرے اس پیغام پر، میرے اس فرمان پر اپنی گردنیں جھکا دی ہے، کل اللہ اس کو ایسی شان عطا فرمائے گا کہ سارا ہندوستان ان کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آئے گا۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ پیغام ہے غوث اعظم کا، یہ فرمان ہے غوث اعظم کا، لیکن چلیے پھر بریلی چلیے۔ اس پیغام کو، اس فرمان کو شہزادے اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ بریلی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ارے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں بریلی سے نبی کے عشق کا پیغام ملتا ہے، اسی لیے بریلی کا نام لیا جاتا ہے۔ بریلی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ارے بریلی سے اولاد رسول کے یعنی عزت کی حفاظت کا پیغام ملتا ہے، اس لیے بریلی کا نام لیا جاتا ہے۔ بریلی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ارے بریلی سے اس بات کا پیغام ملتا ہے جان رہے یا نہ رہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں ہم آج آنے نہیں دیں گے۔
یہ بریلی سے پیغام ملتا ہے، ارے بریلی سے پیغام ملتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے بریلی سے پیغام ملتا ہے، کون سا پیغام ملتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ارے بریلی سے پیغام ملتا ہے، یعنی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ پیغام بریلی سے ملتا ہے، جس بریلی سے مصطفیٰ کی محبت کا پیغام ملا ہے، جس بریلی سے مصطفیٰ کی عقیدت کا پیغام ملا ہے۔ یعنی مدینے والے سرکار نے کیا کرم کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا میں بریلی کی محبت کو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ یعنی مولانا احمد رضا خان نے زندگی بھر مصطفیٰ کا خطبہ پڑھا ہے، اللہ نے وہ شان عطا فرما دی ہے۔ ہندوستان کی یونیورسٹی میں احمد رضا کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی افریقہ کی یونیورسٹی میں احمد رضا کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، لندن کی یونیورسٹی میں احمد رضا کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، فرانس کی یونیورسٹی میں احمد رضا کی علم کی بات کی جاتی ہے، پوری دنیا میں احمد رضا کی علم کی بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ احمد رضا نے کہا تھا مجھ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ احمد رضا نے کہا تھا تیرے وصف تو عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مدینے والے نے وہ انعام عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے وادی رضا کی کوہ گمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ جو گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ گفتگو 20,000 کے مجمع میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ محبت میں کر رہا ہوں، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مارنے جودے والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات چلی تھی کہ یعنی غوث اعظم نے فرمایا ہے بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے قدمی حاصل علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ بریلی کے تاجدار یعنی قربائے اہل سنت کے مددگار اعلیٰ حضرت سرکار، ان کے شہزادے کون ہیں؟ ان کے شہزادے مفتی اعظم، مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم، نائب مجدد اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم بھارت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے کہا ہے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے۔ آپ نے محبت میں آ کے کہا تھا کہ غلام کیسے اتنی اس بات کی جرات کر سکتا ہے اور غوث پاک کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا قدم میری گردن پہ ہے؟ کہا کہ نہیں مصطفیٰ رضا کبھی ایسا نہیں کہے گا۔ تو آپ کے شہدائیوں نے پوچھا تھا اے حضور تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا وہ کہتے کہ میں ایسے کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر یہ آنکھ یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یعنی مصطفیٰ رضا کہتے ہیں کہ میں صرف کیوں کہوں اے سرکار آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں، میں تو یہ کہوں گا یہ دل یہ جگر یہ آنکھ یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم کو اختیار ہے چاہے سر پہ قدم رکھے، چاہے آنکھوں پہ قدم رکھے، چاہے دل پہ قدم رکھے، یعنی غوث پاک کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ میں کبھی ایسا نہ کہوں گا کہ آپ کا قدم صرف میری گردنوں پہ ہے، بلکہ آپ کی مرضی ہے، یہ دل بھی حاضر ہے، جگر حاضر ہے، آنکھ حاضر ہے، سر حاضر ہے، سرکار سراپا غلام حاضر ہے۔ جب غلام نے ایسا کہا تھا، بغداد کے شہنشاہ نے کہا تھا جب میرا غلام حاضر ہے تو لی میری بارگاہ سے کہ سارا ہندوستان حاضر ہے، تیرا جب قلم فتوے پہ اٹھے گا تو کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ مصطفیٰ رضا خان کے فتوے پہ فتویٰ لکھنے کا کام کرے۔ مصطفیٰ رضا خان ایسے مفتی کا نام ہے، یعنی ایوب صاحب نے جو کہ ایک جنرل تھے، انہوں نے پاکستان میں ایک ہلال کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی کا کیا نام تھا؟ یعنی اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ یعنی چاند کے مسئلے پہ لوگوں کو فتویٰ دینا۔ جب بھی 29 تاریخ آتی تھی تو لوگ ہیلی کاپٹر اڑا کر کے اور اوپر جا کر کے چاند دیکھا کرتے تھے۔ چاند دیکھنے کے بعد یعنی شہادت دی جاتی تھی عید کے موقع سے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا انہوں نے وہ استفتاء یعنی بغداد انہوں نے استفتاء حرمین طیبین بھی بھیجا، یہ استفتاء مصر بھی بھیجا گیا، یہ استفتاء دور و دراز یونیورسٹی پہ بھیجا گیا۔ سب لوگوں نے جائز کہہ دیا کہ ہاں ہیلی کاپٹر اڑا کر کے چاند دیکھنا جائز ہے، اس سے شہادت ہو جائے گی۔ جب وہ استفتاء جب وہ فتویٰ مصطفیٰ رضا خان کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اڑا کر کے چاند کی شہادت دینا ازلوب شرع ناجائز ہے، اس لیے کہ جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آدمی ہیلی کاپٹر اڑا کر کے چاند دیکھنا
چاہے. مصطفیٰ زاخان فرماتے ہیں ارے چاند تو چھپتا ہے معدوم نہیں ہو جاتا ہے, چاند صرف چھوٹ جاتا ہے. اگر ہیلی کاپٹر اڑا کر کے چاند دیکھا جائے تو 26 تاریخ کو بھی ہیلی کاپٹر اڑا لینا, پھر دیکھنا کہ چاند تم کو اوپر نظر آتا ہے کہ نہیں. 25 تاریخ کو بھی ہیلی کاپٹر اڑا لینا, پھر دیکھا کہ چاند نظر آتا ہی نہیں. پوری دنیا کے مفتیوں نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر اڑا کر کے یعنی فتویٰ دینا یعنی رویت کا جائز ہے. مصطفیٰ زاخان نے فرمایا تھا کہ جائز نہیں ہے. جب وہ ہلال کمیٹی میں یہ بات پہنچی ہے پاکستان میں, وہاں کے جنرل نے, وہاں کے جنرل سیکریٹری نے اس فتوے کو دیکھا ہے. جب دوسرے ماہ کی 27ویں تاریخ آئی, انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑایا تو سچ میں 27 تاریخ کو بھی ادھر اوپر میں چاند نظر آ گیا. اسی دن انہوں نے اپنی کمیٹی بند کر دی اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ یہ مصطفیٰ زاخان مفتی اعظم ہند نہیں ہے بلکہ مفتی اعظم عالم کا نام مصطفیٰ زاخان ہے. یعنی پوری دنیا کے مفتی کا نام مصطفیٰ زاخان ہے. انہوں نے شہادت دی تھی. یہ ہے ان کی ذات مبارکہ. وہی کہتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھ یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. میرے غوث اعظم کا جواب نہیں. جوانوں, آپ نے غوث اعظم کی محبت میں یہ بسم سجائی ہے. آپ جانتے ہیں غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو ایک رجسٹر عطا فرمایا ہے. کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک رجسٹر عطا فرمایا ہے. تو آپ کے غلاموں نے پوچھا تھا حضور وہ رجسٹر کیا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک رجسٹر ہے جس میں میں اپنے مریدوں کا نام لکھتا ہوں, جس میں میں اپنے دوستوں کا نام لکھتا ہوں, جس میں میں اپنے عقیدت مندوں کا نام لکھتا ہوں, جس میں اپنے چاہنے والوں کا نام لکھتا ہوں. کہا کہ سرکار مرید کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں, چاہنے والوں کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں, عقیدت مندوں کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یعنی عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے عبد القادر تیرے رجسٹر میں جس کا نام ہوگا رب اس کو بخش دے گا, جنت عطا فرمائے گا. تیرے رجسٹر میں جس کا نام چڑھ جائے گا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا. اے سنیو, اے غوث اعظم کے دیوانوں, اس کے مستانوں, تم بھی خوش ہو جاؤ. یہاں سرد رات میں بیٹھ کر کے غوث اعظم کو یاد کر رہے ہو. تیرا نام غوث اعظم کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے. جب کل پل صراط پہ تم یعنی پھسلنے لگو گے رب کی رحمت پہ سوار کر کے جنت میں پہنچا دے گی. جب یعنی قیامت میں میزان پہ عمل تمہارے کم ہو جائیں گے تو غوث اعظم کے رجسٹر میں نام چڑھنے کی وجہ سے رب تیرے عمل کے پلے کو بھاری فرما دے گا. یعنی جب تم یعنی پیاسے ہوگے مصطفیٰ کریم تجھ کو یعنی حوض کوثر سے سیراب کریں گے. ارے جس کا نام یعنی عبد القادر کے رجسٹر میں چڑھ جاتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, عقبہ بھی اچھا ہو جایا کرتا ہے, یعنی اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ ہے غوث اعظم کا مقام. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرامت کی بات کرتے ہو, ارے کرامت کی بات تو چھوڑ دو. غوث اعظم سراپا ایک کرامت ہی کا نام ہے. آپ کی کرامت کا جواب نہیں ہے. غوث اعظم کی جتنی کرامتیں بیان کرو گے بہت ساری کرامتیں تاریخ میں نہیں لکھی گئی ہے, بے شمار کرامت غوث اعظم کی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں غوث اعظم جب یعنی بغداد کی سرزمین پر آئے, غوث اعظم نے 18 سال کی یا عمر میں اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی تھی کہ مجھ کو اجازت دیجیے تاکہ میں عالم دین بن جاؤں. آپ کی ماں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی ہے, جو بیٹا کے بڑھاپے کا سہارا ہے, جو بیٹا کے بڑھاپے کے لیے ان کا سہارا ہے, بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت دی ہے. اور میں واقعہ سنانا نہیں چاہتا بلکہ اشارہ دینا چاہتا ہوں. ماں نے فرمایا تھا بیٹا میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی تم کو یعنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. لعنت اللہ علی الکاذبین, یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے ان کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جایا کرتے تھے. اے میری ماں اور بہن, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی تاریخ پڑھی ہے, تم نے کبھی بھی تاریخ کا مطالعہ کیا؟ یعنی غوث اعظم کی ماں فاطمہ ام الخیر کیا کہتی ہے, بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اگر تم بھی اسی فرمان کو اپنا لو, اپنے بیٹے کو کہو کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا کبھی چغلی نہیں کھانا. میں کہنا چاہتا ہوں جس دن ہمارے سماج کی بچی فاطمہ ام الخیر کی دیوانی ہو جائے گی یعنی اس کے نقش قدم پہ چلنے لگے گی, جس دن ہمارے مسلم سماج کا نوجوان غوث اعظم کا دیوانہ ہو جائے گا, تو جس انقلاب کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے اس انقلاب کے آنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. یعنی پوری کمیونٹی میں انقلاب ہی انقلاب ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ NRC سے کیوں ڈرتے ہو, CAA سے کیوں ڈرتے ہو؟ ارے ڈرنا تو چاہیے تھا قبر کی عذاب سے, ڈرنا تو چاہیے تھا پل صراط سے, ڈرنا تو چاہیے تھا میزان سے, ڈرنا تو چاہیے تھا جہنم سے. جو پل صراط سے نہیں ڈرے گا اللہ اس کو CAA سے ڈرائے گا. جان لے اللہ اس کو NRC سے ڈرائے گا. جو قبر سے نہیں ڈرے گا اللہ اس کو NRC سے ڈرائے گا. جو یعنی آخرت